السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ کل کے تجزیے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لشکر گاہ افغانستان کے اندر جو آ، حملہ ہوا تھا اس کے اندر بھارتی فضائیہ نے افغان فضائیہ کے ہمراہ آ، شرکت کی اور لشکر گاہ کی اور سرحدی علاقوں پر انہوں نے بمباری کی، جس کی وجہ سے ایک اسپتال تباہ ہوا ہے۔ اور ابھی بھی آج صبح رات گئے تک بھی طالبان ٹھکانوں پہ بمباری کی جاتی رہی۔ اس کی آج آپ نے دیکھ بھی لیو کی خبریں بھی آ گئیں اور اس میں پتہ لگ گیا کہ بھارت کی شرکت ہے اور اس پر طالبان نے بہت سخت رد عمل دینے کا اعلان کیا ہے، جس کا کہ میں نے کل آپ کو بتایا بھی تھا۔ اچھا، یہ اب جو ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ طالبان کی پوری کوشش ہے کہ جلد سے جلد بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا جائے، اور ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں افغانستان سے وہ یہ ہے کہ یہ جو بمبارٹمنٹ کی جا رہی ہے وہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ جن شہروں کے اوپر طالبان قبضہ کر لیتے ہیں یا جو بھی انفراسٹرکچر طالبان کے پاس آتا ہے وہ طالبان کو تباہ کر کے دیا جائے۔ یعنی جب بنیادی طور پر اس کا اگر آپ دیکھیں اس سوچ کا، تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ خواہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اشرف غنی انتظامیہ ہو، ہم کسی کی حمایت نہیں کر رہے، نا ہم طالبان کی حمایت کرتے ہیں نا ایک غیر جانبدارانہ طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کے انٹرسٹ کی چیزیں، اسپتال، اسکول، پل وغیرہ، ان انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا اور تباہ کر کے برباد کرنا، یہ بنیادی طور پر اس قوم کے خلاف سازش ہوتی ہے، یہ طالبان کے خلاف نہیں ہے۔ تو اشرف غنی انتظامیہ کو، بھارت کا تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شوق ہی نہیں ہے۔ بھارت کی تو خیر کوشش یہ ہے کہ وہاں کے معاملات خراب ہوں، ڈسٹرکشن رہے، اس سے ابھی آگے آتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل کے اس واقعات کے بعد پھر طالبان نے بھی اب جارحانہ، جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، جارحانہ انہوں نے کارروائیاں کرنی شروع کر دی ہیں۔ اور اب میں جس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج یعنی صبح کا وقت ہے، یہاں پر اس وقت تک جو ہے ہمیں پتہ لگا ہے کہ طالبان نے 4 اہم بڑے شہروں کا محاصرہ کر لیا ہے، اور طالبان کسی وقت بھی ان شہروں کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور ان کے جو دارالحکومت ہیں ان کے اوپر، وہ شہری دارالحکومت، ان کو قبضے میں لے لیں گے۔ اور یہ جو کل کارروائی ہو رہی ہے، جہاں کل میں نے بتایا تھا اس کے اندر بھارت کے I-17 طیارے ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ استعمال ہوئے ہیں، اور کچھ بھارتی فوجی بھی تھے اس کے اندر، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ تھے وہ افغانی، لیکن کچھ بھارتی انہوں نے فوجی وردی بھی پہنی ہوئی تھی۔ یہ مجھے کسی نے بتایا افغانستان سے، لیکن ابھی اس میں مجھے صداقت نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ لگا کہ بھارتی فوجی تھے۔ اور بھارتی فوجیوں کی درخواست جو کی تھی، بھارتی ایئر جو ہے فورس کی درخواست جو کی گئی تھی، وہ اس لیے کی گئی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ دنوں بتایا تھا آپ کو کہ جو ایک گوریلا وار کی گئی تھی طالبان کی طرف سے افغان فضائیہ کے جو پائلٹس کو مارا گیا تھا، کیونکہ آپ کو پتا وہاں فضائیہ کے پائلٹس کی بڑی کمی ہے، تو انہوں نے پائلٹس کو پہلے مارا تھا تاکہ یہ بمبارٹمنٹ والا سلسلہ طالبان پہ نہ ہو۔ تو اس پس منظر کے اندر انہوں نے بھارتی پائلٹس لیے تھے۔ بہرحال یہ بات اب سامنے آ گئی ہے، اور بڑی اس وقت افغانستان کے اندر گھمسان کی جنگ ہے۔ حالات جو ہیں افغانستان کے بہت خراب ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہرات کے اندر بھی لڑائی ہوئی اور اقوام متحدہ کے دفتر کو بھی نقصان پہنچا، اور UN کے سیکرٹری جنرل نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ جو UN کا جو دفتر تھا وہاں پہ چھوٹا مقامی ذیلی آفس، اس کو نقصان پہنچانا یا اس کو جو بھی جس طریقے سے اس کی ڈسٹرکشن ہے، یہ اس کو ہم جنگی جرائم تصور کر سکتے ہیں۔ تو یہ افغانستان کی صورتحال جو ہے دن بدن ابھی تک تو پیس کی طرف ہمیں جاتی نظر نہیں آ رہی، ہمیں تو خرابی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے روس، چین اور پاکستان جو ہے اور امریکہ، یہ 4 ممالک جو ہیں اجلاس کر رہے ہیں دوحہ کے اندر۔ اور میں نے اس حوالے سے میرے بیانات اپنے اخبار میں پڑھا ہوگا اور ٹویٹر پہ بھی دیکھے ہوں گے، میں نے پہلے ٹویٹ کر دیا تھا کہ یہ بنیادی طور پر اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ افغانستان کی اگر بگڑتی ہوئی جو صورتحال ہے تو بڑی جو طاقتیں ہیں اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہیں، اور کس طریقے سے وہ اپنے مفادات کی بھی وہاں پر تحفظ کریں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جب اگر ملک اگر کوئی تباہ و برباد ہوتا ہے، کوئی کسی کا ڈھانچہ، سیاسی ڈھانچہ اور جغرافی ڈھانچہ اگر ڈسٹرب ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کچھ پڑوس کی ریاستیں اور کچھ جو بڑی طاقتیں ان کے مفادات مجروح ہوتے ہیں یا ان کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس پس منظر کے اندر وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا ان کا کردار ہوگا۔ پاکستان ظاہر ہے کہ اسٹیک ہولڈر ہے، وہ بھی وہاں پہ شامل ہے دوحہ کے اندر۔ لیکن اس پس منظر میں آپ کو ایک اور یہ خبر دے رہا ہوں کہ ہمارے جو ذرائع ہیں سفارتی، انہوں نے کہا کہ بھارت بھی کوشش کر رہا ہے، اور بھارت نے پس پردہ جو ہے سفارتی کوشش کی ہے، دوحہ سے بھی کہا ہے اور امریکہ سے بھی کہا، یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس جو 4 بڑا ٹرائیکا ہو رہا ہے 4+1 وہ پاکستان کی وجہ سے،
تو پاکستان اگر آ رہا ہے تو ہمیں بھی اس میں شامل کیا جائے، کیونکہ ہمارا بھی ایک اسٹیک ہے، یعنی ہمیں کہیں نہ کہیں تسلیم کیا جائے۔ لیکن اس میں ابھی تک ناکامی ہوئی ہے بھارت کو، اور میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کو بلایا جائے گا، حالانکہ بھارت نے کہا کہ ہمیں بطور مبصر ہی شامل کر لیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلانا ابھی تک تو نہیں ہوا، فیصلہ نہیں بلانا چاہیے، کیونکہ بھارت جہاں بھی گیا ہے وہاں پہ اس نے کوئی معاملات خرابی کیے ہیں۔ تو ایک تو چیز یہ ہے، میں بھارت کی دشمنی میری بات کر رہا ہوں، میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ بھارت کی ایک پلان ہے، ان کی سوچ ہے کہ مسلمانوں کو پاکستان کے حوالے سے ان کا ہر معاملہ جو ہے پاکستان اور اسلام دشمنی پر ہوتا ہے۔ تو اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں، مجھے بھارت سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو یہ طرف بھارت کا رہا، دوسرا یہ بھی ہے کہ طالبان کے ایک ذرائع نے ہمیں کل یہ بتایا تھا کہ بھارت ابھی بھی اسٹل جو ہے طالبان کے ساتھ ایک گو کہ بڑے پیمانے پہ نہیں ہے، مطلب جو طالبان کی مرکزی سیاست ہیں لیڈران ان کے ساتھ نہیں، لیکن جو نچلے درجے کے طالبان کے ہیں اور جو بیچ میں میڈیٹرز ہیں ان کے ساتھ بھارت ابھی بھی جو ہے رابطے میں ہے طالبان کے ساتھ، اور وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح طالبان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ پسے پردہ یا کوئی اس قسم کی کوئی یقین دہانی کرائیں، جیسے جو ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو معاملہ چلا ہے بیچ میں کیا کہتے ہیں طالبان کے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، اور طالبان کی جو کوشش ہے، کیونکہ نئی دہلی کو یہ حقیقت کی بات، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ بالکل، ہم اپنی اطلاعات کے اوپر بات کرتے ہیں کہ نئی دہلی کو اس خوف ہے کہ اگر افغانستان کے اندر امن قائم ہوتا ہے اور اگر طالبان میں وہ امارت اسلامیہ اگر آ جاتی ہے تو امارت اسلامیہ کی طاقت جو ہے نئی دہلی کو براہ راست متاثر کرے گی۔ تو اس پس منظر کے اندر، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو بھارت یہ پس پردہ جو ہے طالبان کے ساتھ کوشش بھی کر رہا ہے، اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور دوسری طرح جانب وہ اشرف غنی انتظامیہ کے ساتھ I-17 طیاروں کے ساتھ جو ہے بمبارڈمنٹ بھی کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت بھی کوشش یہ کر رہا ہے امریکہ کی طرح اسٹک اینڈ کیرٹ پر، یہ بہت بڑا بھارت اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کوئی بہت بڑی وہ بھی اب طاقت ہے کہ وہ جس طرح کہ امریکہ ڈیل کرتا ہے نا لوگوں کے ساتھ اسٹک اینڈ کیرٹ، اور سامنے کچھ اور پوچھے کچھ، ہیپوکریٹک ڈپلومیسی جو ہے، تو وہ اس قسم کی کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس میں یہ ناکام رہیں گے۔ اسی طرح آپ بھارت دیکھیں کرتا رہتا ہے، ابھی کہیں نہ کہیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے، جو میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے اس کے اوپر کہہ دیا کیا کہتے ہیں کہ جو ہے آپ کا سی پیک جو ہے ہمارے علاقے سے گزر آئی، یہ ہمارا ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ اب کل ایک نیا شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا کشمیر پریمیئر لیگ کے حوالے سے کہ جناب وہ کشمیر کا نہیں ہونا چاہیے اس نام کا۔ بنیادی طور پر دیکھیے جو مقصد ہے نا بھارت کا، یہی میں آپ سے کہا تھا کہ میں بھارت سے پرخاش نہیں، بھارت ہمیشہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتی ہے جس سے کہیں نہ کوئی تخریب کاری کا مسئلہ ہو۔ اب یہ کشمیر کے حوالے سے جو بھارت نے جو کھیل کے اوپر بات اٹھائی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اصل میں دنیا کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہے، جیسے کہ اس نے 3 دن پہلے کہا تھا سی پیک کے حوالے سے کہ کشمیر جو ہے نا بنیادی طور پر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور کشمیر کے نام سے کوئی کرکٹ ہوتی ہے، کوئی لیگ ہوتی ہے، کوئی پریمیئر لیگ ہوتی ہے، کوئی گوادر کا کام ہوتا ہے، گلگستان میں کام ہوتا ہے، گلگت بلتستان میں کوئی کام ہوتا ہے، تو بھارت سے پوچھا جائے ہمارا وہ علاقہ ہے، وہ اپنا جو ہے اسٹل جو ہے اٹوٹ انگ جو ہے قرار دیتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ساری باتیں جو ہے اسی طرف جاتی ہیں، لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں تک اس کے بھارت کے اس دعوے کو ہم کرتے ہیں۔ یہ تو اس کا دعویٰ ہے نا، وہ تو عالمی سطح پر ہر جگہ پہنچا رہا ہے کرکٹ۔ اب ہم خالی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہمارے تجزیہ نگار بھی اور کچھ ارباب اختیار بھی کہ جناب وہ کھیلوں میں سیاست، بھائی یہ کھیلوں میں سیاست نہیں ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کھیلوں میں سیاست آ رہی ہے، وہ تشدد ہو رہا ہے، اس قسم کی باتیں کر کے بھارت ہمیں انگیج کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں انگیج کرتا رہتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، ٹائم یہ آ گیا ہے کہ پاکستان اب جارحانہ ڈپلومیسی کا جو کہتے ہیں نا طریقہ کار، اور جو کہتے ہیں کہ ہر طرف سے یعنی ایک جارحانہ ڈپلومیسی بھی ہو، اور اس کے علاوہ اس حوالے سے ساری دنیا کو، عالمی دنیا کے پاس اب جائے اور جا کر کہے کہ اب تو ثبوت موجود ہیں، جا کر کہے کہ جناب بھارت جو ہے پاکستان کو غیر مستحکم کر رہا ہے، بھارت نے 2 جنگیں ہم پہ لڑی، مسلسل ہمارے پاس پراکسیز ہو رہی ہے، سارے دنیا کے ثبوت ہیں، اب چین آپ کی ابھرتی ہوئی طاقت آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ جائیں اور جا کر عالمی برادری کو کہیں سختی کے ساتھ کہ بھائی اب ہم جو ہے انف از انف، اب ہم جو ہے مطلب کشمیر کے اوپر اب ہم نے بہت زیادہ برداشت کی، نہ اقوام متحدہ کچھ کر پا رہا ہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں وہیں کی وہیں ہیں، ساری باتیں وہیں کی وہیں ہیں، لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے مسلسل؟ یا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا ہو رہا ہے یا پاکستان کو ہو رہا ہے؟ ادھر ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، ادھر پاکستان میں تخریب کاری ہو رہی ہے۔ سو انف از انف، ہم اب بڑے فیصلے کرنے پہ تیار ہے۔ کچھ اس قسم کی اگر پاکستان جا کر بات کرے گا تو پھر کوئی عالمی طاقتیں یا دوسرے وہ لوگ جن کے بھارت کے اندر مفادات ہیں وہ پھر کچھ بھارت کو پریس کریں گے، لیکن صرف بیانات دے دینے سے، آپ یہاں بیٹھ کے بیان دے دیں کہ جی وہ تو جناب وہ کچھ نہیں، جی وہ کشمیر کے اندر کھیلوں کی سیاست ہو رہی ہے، یہ وہ سب باتیں نہ کریں، ان سے جو ہے نا پاکستان کا ہمیشہ نقصان ہوتا رہا، اور یہی طریقہ کار نے پاکستان کو نقصان پہنچایا اور مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو نقصان پہنچایا۔ اچھا، اب مسئلہ سارا پھر وہ گھوم کے ہم آتے ہیں افغانستان کے اوپر۔
یہ جو سارا معاملہ ہے، بھارت کو جو فکر ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے، اور بھارت کے ساتھ امریکہ کو بھی فکر ہے کہ کسی نہ کسی طرح بھارت جو ہے چین پر جو گروپ جو اپنی جو گرفت مضبوط کر رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ان کی بھی کوشش ہوگی، اور یہ جو مجھے پتہ لگا ہے کہ جو 4 جو ملکوں کا جو اجلاس ہوگا دوحہ کے اندر 4+5، اس کے اندر اس چیز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی، امریکہ کوشش ہی کرے گا روس کے ذریعے کہ کسی طرح چین کو تھوڑا سا افغانستان کے اندر آنے سے روکا جائے۔ تو ایک یہ چیز ہے۔ اچھا، دوسرا کشمیر کے حوالے سے میں نے آپ کو کل بھی بات کی تھی کہ ٹھیک ہے، کشمیر جو ہے وہاں کے اندر حالات بڑے خراب ہیں، اور پاکستان کو دیکھنا ہوگا، عالمی برادری کو دیکھنا ہوگا۔ ادھر پاکستان کے اندر جو کشمیر تھا، آزاد کشمیر، وہاں کے الیکشن کے بعد جو ہے بھارت نے جو بھارتی کشمیر، آکوپائڈ کشمیر، اس کے اندر بھی انہوں نے انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ وہاں کے جو لیڈر ہیں غلام نبی آزاد، انہوں نے کل کہہ دیا ہے تمام کشمیری لیڈروں کو، وہاں کے جو بھارتی کے سو کارڈ لیڈر ہی ہیں ان کو تو عوام کو تو وہ تسلیم کرتی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو ان کو کہہ دیا کہ جناب وہ جو سو کارڈ جماعتیں آپ آئیں اور آ کے آپ تیاری کریں انتخابات کی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور دوسرا اس میں ایک چیز یہ دیکھنی ہوگی کہ بھارت صرف کشمیر کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بھارت ابھی بھی اسٹل جو ہے پاکستان کے اندر بھی اپنے جو میں نے کہا تھا کہ پراکسیز وغیرہ ہے ان کو کر رہا ہے، اور اسی حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ISI کے جو چیف ہیں جنرل فیض، اور جو ہمارے سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، اور میں نے آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل بتا دی تھی کہ وہ جو چین نے اب ان کو ثبوت دیے ہیں، اور ساری چیزیں جو بھارت کی انوالومنٹ ہیں، جو سارے معاملات ہیں، جو داسو ڈیم کا مسئلہ تھا، تو یہ ساری چیزیں وہاں جا کے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور ہمیں جو پتہ لگا وہ یہ ہے کہ بھارت کی جو ساری اس کے اندر جو پاکستان کے اندر جو معاملات تھے، اور جو چین نے اور چین کے ایجنسیز نے اور جو پاکستان کی ایجنسیز نے مل کر جو شواہد جمع کیے تھے وہ امریکہ کو دیے گئے ہیں، اور امریکہ سے کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ بھارت کو سمجھائیں، بھارت پہ دباؤ ڈالیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی دانش میں اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک آپ خود کوئی بڑا اسٹینڈ نہیں لیں گے اس وقت تک شاید صرف امریکہ سے مطالبے کرنا کوئی اہم مطلب کوئی بڑا نتیجہ نہیں دے سکتا آپ کو، کیونکہ بھارت اسٹل مطلب ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے، دوسرا اسٹل بھارت جو ہے ابھی اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ اچھا، ادھر جو ہے افغانستان کے ساتھ ساتھ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ TTP کا مسئلہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ داعش بھی وہاں پر موجود ہے، اور وہاں پر القاعدہ بھی موجود ہے۔ تو داعش کی اور القاعدہ کی موجودگی کے حوالے سے 3 سال پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ افغانستان کے اندر جو لوگ میرے کو پڑھتے ہیں، اب میرے ویلاگ تو خیر میں نے 1.5 سال سے شروع کیا ہے، لیکن جو لوگ پرانے مجھے پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا میرے اخبارات میں بیانات میں نے سب سے پہلے نشاندہی کر دی تھی جس وقت کابل کے اندر جس وقت یہ امریکہ کے اندر یہ ہوئی تھی بات کہ وہاں پہ اب ہم نے داعش کے لوگوں کو پہنچانا ہے، جس طرح ہیلی کاپٹرز لے کر آئے تھے، میں نے اسی وقت بتا دیا تھا، اور جو لوگوں کو پتہ ہوگا تو اب وہاں داعش موجود ہے، اچھی خاصی تعداد میں موجود ہے، لوگ چھپاتے ہیں، داعش بھی موجود ہے، اور وہاں پر کیا کہتے ہیں القاعدہ بھی موجود ہے۔ وہ سارے امریکن اب جو ٹھیکیدار ہیں، پرائیویٹ کنٹریکٹرز، ان کے مطلب امبریلا تلے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اسی پس منظر کے اندر وہ لوگ TTP سے رابطے ہیں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ TTP اس وقت بھی انتہائی خاموشی کے ساتھ پاکستان کے اندر اپنے آپ کو منظم کر رہی ہے۔ یہ آپ کو میں تجزیہ نہیں دے رہا، یہ میری خبر ہے اور بڑی اہم خبر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ TTP کی ہمیشہ پوری کوشش رہی ہے، اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ TTP کے کچھ لوگوں سے رابطے افغانستان کے اندر لوگوں سے ہیں جو کہ TTP کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کو بھی افغانستان پر دباؤ دینا ہوگا، چین کو بھی کہنا ہوگا کہ جو لوگ وہاں پر TTP کے جو پشتو اسپیکنگ ہے، جو افغان وہاں پر طالبان ہے اور جو TTP کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ بالکل ہر صورت کے اندر جو ہے TTP سے لا تعلقی کا اعلان کریں۔ ابھی تک جو ہے ہمیں پتہ لگا ہے کہ TTP پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ رابطے ہیں، اور یہ جو محرم آ رہا ہے، ابھی دیکھیے ہمیشہ محرم کے اندر ان کی کوششیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ فقہی طور پر لڑائی کروا دی جائے، اور پاکستان کے اندر یہ سیاسی معاملات میں ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ جو محرم آ رہا ہے، اس محرم کے حوالے سے ہی ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں، ہم نے دے بھی دی ہیں کہ جو TTP اور جو پاکستان مخالف گروہ ہیں، یہاں پہ اس محرم کے اندر کوئی بہت بڑا جو ہے ایک قضیہ کھڑا کر سکتے ہیں، کوئی بہت بڑا ایک فساد کرا سکتے ہیں، یعنی مذہبی فقہی طور پر، اب آپ سمجھ جائیں۔ اور اس کے حوالے سے ہمیں یہ تبھی پتہ لگا ہے کہ کچھ گروپس کو یہاں پر، یعنی دونوں گروپس، آپ کو تو دونوں کے اندر جو فقہ ہمارے دونوں فقہ ہیں، دونوں فقہوں کے اندر ہمارے یہاں شرپسند تو لوگ اسرائیل نے ہر جگہ موجود رکھے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا کہ ہمارے اس میں موجود ہیں، تو ان کو باقاعدہ کیا کہنا چاہیے کہ اسٹیپن وغیرہ یا جو کوئی بھی ان کا مشاہرے ہوتے ہیں خدمات کے لیے وہ دے دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں۔ دوسرا یہ میں نے آپ کو بتا دی، دوسرا کملا ہیرس ابھی آ رہے ہیں اسی خطے کے اندر، وہ بھی تمام افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ دوسرا زرداری صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زرداری صاحب جو کو بلایا تھا نیب نے، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیج دیا تھا، ان سے 1 مہینے 1.5 مہینے کی مہلت مانگ رہے تھے تاکہ امریکہ میں جا کے وہ جو کاغذات ہیں اس کو درست کر لیں۔ الحمدللہ وہ انہوں نے درست کر لیے، تو وہ اٹھا کے انہوں نے دے دیا ہے،
اور دوسری ایک چھوٹی سی خبر، یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جسٹس فائز عیسیٰ، دیکھیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مسئلہ جو ہے نا، اس میں کوئی سیاست نہیں ہو رہی، ساری غلط خبریں ہیں جو یوٹیوبر دے رہے ہیں، جو لوگ دے رہے ہیں۔ ہم نے اسلام آباد سے جو پتہ کیا ہے بہت ہی اہم ذرائع سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے، انہوں نے خود دلوا دیا۔ کیوں دلوایا، کیا بیان تھا، یہ اصل میں بنیادی طور پر پاکستان کی حکومت کو اور فوج کے کچھ کے معاملات کو بدنام کرنے کی سازش تھی۔ جسٹس جو ہے فائز قاضی عیسیٰ صاحب، وہ بالکل ان کا صحیح علاج ہو رہا ہے، کوئی اس کے اندر سیاست نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہوا تو میں کل آپ کو دوں گا۔ دوسری میں دیکھ رہا تھا سم بند کرنے کی، دیکھیے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب حکومت نے سم بند کرنے کی وہ بتائی ہے، دھمکی دی، تو آپ دیکھیں لوگوں کی لاکھوں لوگوں کی لائنیں لگ گئیں، تو یہ تو بڑا اچھا کارگر ثابت ہوا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کو آئندہ یہ چاہیے کہ اگر کسی کے یہاں کوئی قتل اگر ہو جائے یا کوئی جرم رکنا ہو، تو قاتل کو یہ کہہ دیا جائے کہ اب جس نے قتل کیا ہے اسے عمر قید نہیں ہوگی، اس کے پورے خاندان کی سمیں بند کر دی جائیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا فائدہ ہوگا، اور جو تیز رفتاری ہے وہ بھی کہہ دی جائے کہ جس نے تیز رفتاری کی سگنل توڑا، اس کی جو ہے 2 سال کے لیے اس کے اور پورے خاندان کی جو ہے نا نادرا سے رپورٹ لے کے اس کی سمیں بند کر دی جائیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ جرائم ہی ختم ہو جائیں گے۔ مجھے حیرت ہے اس قوم کے اوپر کہ سم بند کرنے کے اوپر لوگ جو اس قدر وہاں گئے، اور یہ حکومت کی بھی سندھ حکومت کی بھی بڑی بے وقوفی ہے کہ جب آپ اتنے ساری فوری طور پر لوگوں کو آپ سہولت نہیں دے سکتے، تو اتنا لوگوں کا لاکھوں کا مجمع جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو بیماری ویسے نہیں پھیل سکتی تھی وہ اس طرح پھیلے گی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا، جو ارباب اختیار ہیں، خاص طور پہ سندھ حکومت سے تو خیر ہمیں کوئی وہ نہیں ہے خیر کی امید، لیکن بہرحال وفاقی حکومت کو اور جو لوگ ہیں وہ اس چیز پہ توجہ دے کہ کیا ہم اس قسم کی جو اچانک بے وقوفانہ اقدام جو کرتے تھے، کہ اس سے ملک اور قوم کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ خبروں کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔